لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. کل سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور آج کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ گفتگو شروع ہوگی ہادی برحق کے حوالے سے. کون ہادی ہے، کون رہنما ہے، کس سے ہمیں اسلام لینا ہے، کس سے ہمیں سیکھنا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہادی کون ہے. سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا علیکم السلام سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. اللہ کہتا ہے وجعلناہم ائمۃ، جنہیں ہم نے امام بنایا. ان کی اللہ اس آیت میں اپنے بنائے ہوئے رہنما، اپنے بنائے ہوئے ہادی، اپنے بنائے ہوئے رہبر، اپنے بنائے ہوئے گائیڈ، ان کی صفتیں، فضیلتیں، کوالٹیز یہ بیان اللہ فرما رہا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ، جنہیں ہم نے امام بنایا. ان کی پہلی کوالٹی، پہلی صفت یہ ہے یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی صفت یہ ہے یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کر دی ہے فعل خیر کی، عمل خیر کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی نازل کر دی ہے نماز قائم کرنے کی. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی ایک خصوصیت، ایک فضیلت، ایک عظمت ان کی یہ ہے، کوالٹی ان کی ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ انہوں نے کبھی جب بھی سر جھکایا ہے انہوں نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی ہے. تو جنہیں اللہ رہبر بنا رہا ہے، جنہیں اللہ رہنما بنا رہا ہے، ان کی صفتیں یہ ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. ان کے اوپر فعل خیر کی وحی نازل کی ہے، نماز قائم کرنے کی وحی نازل کی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی نازل کی ہے. اور وہ اللہ کی عبادت کا یعنی اس نے پاسٹ میں، ماضی میں، گزرے ہوئے وقت میں بھی کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. اگر آپ آیت پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے کہا یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. پھر کہا وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان کے اوپر عمل خیر، فعل خیر، اچھے عمل کی وحی نازل کی ہے. پھر کہا وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے کی وحی نازل کی. وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی نازل کی. ایک سوال کر لوں میں آپ سے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے فعل خیر کرنے کی وحی نازل کر دی ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے کی وحی نازل کر دی. ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی، کیونکہ کیا نماز عمل خیر نہیں ہے، زکوٰۃ عمل خیر نہیں ہے. تو یہ جب یہ کہ اللہ نے پہلے ہی جملے میں کہہ دیا کہ ہم نے فعل خیر کی وحی نازل کی ہے، تو یہ نماز قائم کرنے کی وحی نازل کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی نازل کی، یہ دو پھر بعد میں نماز و زکوٰۃ کی بات کیوں کی؟ تو دو ہی وجہ ہیں زان گرامی. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز کی وحی نازل ہو رہی ہے وہ نماز کوئی الگ ہے،
جس زکات کی بات ہو رہی ہے وہ زکات الگ ہے. یا پھر ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ نماز تو عمل خیر ہے، زکات تو عمل خیر ہے، کوئی اور عمل خاص ایسا ہے، کوئی اور عمل خیر ایسا ہے کہ جس کی اللہ وہی نازل کر رہا ہے اپنے نبی کے اوپر. کوئی یا تو سب عمل خیر، نماز عمل خیر، روزہ عمل خیر، زکات عمل خیر، اور پھر کہتا ہے عمل خیر کی وہی نازل. تو کوئی عمل خیر خاص ہے، نماز بھی عمل خیر، مگر کوئی عمل خاص ہے. وہ عمل خیر کیا ہے وہ آپ تک پہنچا دوں. کوئی عمل خیر ہے، یہ عمل خیر کیا ہے؟ یہ فعل ہوئے، یہ فعل خیر، یہ عمل خیر کیا ہے جس کی طرف اللہ کے رحم نے وہی نازل کر دی ہے. آئیے پوچھتے ہیں، کس سے پوچھے اچھا وہ فعل خیر کیا ہے؟ سارا دین نبی نے سکھایا ہے ہمیں. نماز نبی نے سکھائی، روزہ نبی نے سکھایا، حج نبی نے سکھایا، حج کے احکام، زکات کا عیون، حج کا قانون سب نبی نے سکھایا. تو اے نبی آپ بتائیں یہ فعل خیر کیا ہے کہ جس کی وہی نازل اللہ کر رہا ہے. ہم نظم نبی میں پہنچے، میں اور آپ سب، ہم نے کہا اللہ کے رسول دکھائیے تو صحیح، بتائیے تو صحیح یہ فعل خیر کیا ہے، یہ عمل خیر کیا ہے جس کی وہی نازل ہو رہی ہے. رسول اللہ نے کہا ابھی تھوڑا انتظار کرو. اور رسول کی عمر گزرتے گزرتے پیغمبر کی عمر 63 سال کی ہوئی. ہم بھی بزم نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھے تو صحیح عمل خیر کیا ہے کہ پیغمبر کا وقت آخر تھا اور آخری وقت میں پیغمبر نے حج کا ارادہ کیا. اللہ کے رسول حج کرنے کے لیے مکے پہنچے، مکے میں حج کیا. حج کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے غدیر خم کے مقام پر پیغمبر رکے. ہم انتظار میں تھے، بلکہ ہم کیا 1,24,000 1,25,000 صحابی بھی انتظار میں تھے. ہم اور آپ بھی انتظار میں تھے. بتائے تو صحیح عمل خیر کیا ہے، عمل خیر کیا ہے. جیسے ہی غدیر خم پہ پہنچے، مقام پہ پہنچے اور وہاں رکے، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بھی بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا بھی انتظار کیا. کیسے؟ بلال کو آواز دی اور آواز دینے کے بعد بلال بلاؤ، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. بلال کھڑے ہوئے اور بلال نے کھڑے ہو کہنا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف، آؤ عمل خیر کی طرف. ہم بھی تو یہی سوال لے کے گئے تھے کہ عمل خیر ہے کیا، کس کی طرف پیغمبر بلا رہے ہیں، حج کر کے تو ابھی آ رہے ہیں، تو یہ عمل خیر کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی بتائے تو صحیح. جب سارے اکٹھے ہو گئے، جو آگے بڑھ گئے تھے وہ پاس آ گئے، جو پیچھے رہ گئے تھے وہ قریب آئے. پیغمبر تو پوچھ رہے تو عمل خیر کیا ہے، عمل خیر کیا ہے. جب سارے اکٹھے ہو گئے پیغمبر نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ سارے عمل ہے، علی ولی اللہ عمل خیر ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. سلامت رہیے. سارے عمل ہے، خیر عمل علی ولی اللہ ہے. اچھا جو آگے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. میں ایک سوال کر لوں، اے اللہ کے نبی اگر غدیر کا اعلان کرنا ہی تھا تو کعبے میں سب اکٹھا تھے، حج کا زمانہ تھا، حج کے موقع پہ لوگ تھے، بیت الحرام مسجد الحرام تھی اور وہی اعلان کر دیتے. اچھا وہاں نہیں کیا تو میدان عرفات میں سب اکٹھا ہو گئے تھے، وہاں اعلان کر دیتے. شاید پیغمبر جواب دے تم نہیں جانتے، امت میری ہے میں جانتا ہوں. اگر حج کے موقع پہ علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا تو لوگ کہتے ہاں ہم تو حج پہ گئے تھے، پیغمبر نے بہت سے خطبے دیے تھے، ایک خطبہ یہ بھی دے دیا ہوگا، ہم نے توجہ ہی نہیں کی. اگر علی کی ولایت کا اعلان حج میں ہو جاتا تو لوگ کہہ دیتے کہ صاحب ہم پیغمبر نے بہت سے خطبے دیے تھے، ایک خطبہ یہ تھا، حج کا زمانہ تھا، ہم تو ہمارا کنسنٹریشن اور ہماری توجہ یہ سب حج کی طرف تھی. ہاں اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، پتہ ہی نہ چلا کیا کہا. پیغمبر نے حج کو چھوڑا اور مقام غدیر پہ بلا، جو آگے بڑھ گئے تھے پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد اور علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد دنیا کو بتایا یہ جو حج کر کے آ رہے ہو یہ اس وقت تک قبول ہونے والا نہیں ہے جب تک دل میں علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ جو حج کر کے آ رہے ہو، عبادت کر کے آ رہے ہو، حج عبادت ہے، یہ اس وقت تک قبول ہونے والا نہیں جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دو. اچھا جو بڑھ گئے آگے انہیں پیچھے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار. اے اللہ کے رسول جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس کیوں بلا رہے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں
ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اعلان کر دیجئے علی ساتھ، علی آپ کے ساتھ میں ہے۔ جو آگے بڑھ گئے ان کا انتظار کیوں؟ جو پیچھے رہ گئے، جو آگے بڑھ گئے ان کو بلایا کیوں جا رہا ہے؟ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیوں؟ تو شاید پیغمبر جواب دے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ علی ہادی علی ہے۔ اگر علی سے آگے بڑھ جاؤ گے جب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، پیچھے چھوڑ دو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یا سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، یا اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ سارے عمل علی ولی اللہ خیر عمل۔ سورہ بینہ سورہ نمبر 98 7ویں آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ خیر بریہ ہیں۔ ابن عساکر ہمارے مسلک کا نہیں ہے، راوی ہے در منصور، کتاب بھی ہماری نہیں ہے۔ کہتے لوگ پیغمبر کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول یہ جو ہم خیر البریہ ہے، خیر یہ ہے کیا؟ یہ خیر البریہ کون ہے؟ وہ لکھتے ہیں پیغمبر نے علی کو دیکھا اور علی کو دیکھنے کے بعد یا علی انتا وشیتوں کا ہم الفائزون، اے علی تو خیر البریہ ہے اور تیرے چاہنے والے کامیاب ہیں، تیرے چاہنے والے کامیاب۔ پھر پیغمبر نے فرمایا لوِسْتَمِعَ النَّاسَ عَلَىٰ حُبِّ علی لما خلق اللہ النار، یہ حدیث سب نے لکھی ہے، سب نے۔ لوِسْتَمِعَ النَّاسَ عَلَىٰ حُبِّ علی لما خلق اللہ النار، اگر دنیا کے سارے لوگ علی سے محبت کرتے تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ اگر دنیا کے سارے لوگ علی سے محبت کرتے تو اللہ دوزخ نہ بناتا۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنایا، اور پیغمبر نے فرمایا لوِسْتَمِعَ النَّاسَ عَلَىٰ حُبِّ علی لما خلق اللہ النار، اگر دنیا کے سارے لوگ علی سے محبت کرتے تو اللہ جہنم نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے محبان علی کے لیے، جہنم بنایا ہے دشمنان علی کے لیے۔ سوال پڑھ دے محمد والے محمد۔ سلامت۔ سورہ نبا 30ویں پارے کا پہلا سورہ آخری آیت سنتے ہو آپ، فیا لیتنی کنت ترابا، ہے نا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اب جا کے دیکھیں ترجمہ لوگوں نے یہی لکھا ہے، فیا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں تراب ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ شیخ صدوق شیعہ ہسٹری کا عظیم عالم، جس کو زمانے کا امام خط لکھے، وہ شیخ صدوق ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ آیت، مطلب کیا اس آیت کا؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی کاش ایک انسان ریگریٹ کر رہا ہے، پوچھتا رہا کاش ایسا ہوتا، تمنا رہ گئی دل میں، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں تراب ہوتا۔ آیت اللہ شیخ صدوق لکھتے فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا اور محشر کے میدان میں دشمنان علی اپنے دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے اور پچھتاتے ہوئے، ریگریٹ کرتے ہوئے یہ آیت پڑھیں گے، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش کہ میں علی کا چاہنے والا ہوتا تو جہنم میں نہ جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو جنت بنائی گئی ہے محبان علی کے لیے۔ اچھا میں جملہ کہوں آپ کو، جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث بھی ہے اور حدیث قدسی بھی یہی ہے، سب سمجھتے ہیں حدیث قدسی میں؟ آپ حدیث قدسی وہ اللہ کا وہ کلام، جو کلام تو اللہ کا ہے مگر قرآن میں نہیں ہے۔ میں مثال دے دوں آپ کو وقت کے اندر، حدیث قصہ یہ حدیث قدسی ہے، زیارت عاشورہ یہ حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلق الافلاق یہ حدیث قدسی ہے، لا فتح الا علی یہ حدیث قدسی ہے۔ سارے کلام اللہ کے ہیں مگر قرآن میں نہیں ہے۔ تو وہی حدیث لوِسْتَمِعَ النَّاسَ عَلَىٰ حُبِّ علی، یہ فرمایا پیغمبر نے، یہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے مگر حدیث قدسی بھی ہے۔ اس کا مطلب فقط پیغمبر نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سارے لوگ علی سے محبت کرتے تو میں جہنم نہ بناتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عمل خیر، اچھا اور میں آسان کر دوں آپ کے لیے، یہ عمل خیر دیکھیے، لوگ مرتے ہیں،
کوئی مومن اگر مر جاتا ہے علی کا چاہنے والا، نماز پڑھتے ہیں اس کے آپ، نماز میں ایک جملہ کہتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، اس مرنے والے کے لیے، مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ میں مثال اپنی دے دوں، آپ کی دوں گا تو آپ کو برا نہ مان جائے ہم پہ کیوں کہہ دیا، تو میں اپنی ہی دے دوں۔ مجلس پڑھنے کے لیے آپ کے یہاں آیا تھا، اچھا مرنا سب کو ہے، مجھے آپ دونوں کو، انتقال کسی کا ہو گیا صاحب، جیسے ہی پہنچے سیون صاحب نے کہا، یہ مثال ہے کوئی مرا نہیں ہے، کہ صاحب مولانا آپ آ گئے ہیں، یہ فلاں آدمی ہمارا مومن گزر گیا ہے، اس کی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ سب اچھا مثال دے رہا، حالانکہ بہت سماج میں تقریباً سبھی کو آپ کو جانتا ہوں، چوتھی بار محرم پڑھ رہا ہوں آپ کے یہاں، لیکن پھر بھی شاید کوئی ہو ایسا، وہ گزر گیا، میں پہنچا اور پہنچنے بعد کھڑا ہوا اور میں نے نماز شروع کی، نماز جنازہ، اور جیسے ہی کہا لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، جیسے ہی نماز پڑھا کے پیچھے ہٹا کسی نے دامن پکڑ لیا، مولانا اس کو پہچانتے ہو آپ، یہ مرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ صورت دیکھی ہے؟ نہیں۔ ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ حج جاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا؟ اچھا افطار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ نہیں۔ زکوٰۃ نکالتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کوئی حسنات خیرات زکوٰۃ کچھ کرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ مولا کمال کرتے ہو آپ بھی، جب آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اس کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تو آپ نے کیوں کہہ دیا لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا؟ تو کیا جھوٹ بولا میں نے؟ مولانا جب آپ نے آپ جانتے ہی نہیں ہو تو آپ نے کہہ کیوں دیا کہ لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں؟ کسی نے جا کے مرحوم آیت اللہ خوئی سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اور ہم نے تو کبھی سے دیکھا ہی نہیں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، حج کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ جو ہم کہہ رہے تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ فرمایا یہ بتاؤ تم گواہی کیا دیتے ہو؟ کہا خیر کی۔ کہا کون سا خیر؟ تم اس کی نمازوں گواہی دے رہے ہو؟ کہا نہیں، گواہی کس بات کی؟ کہا سنو، یہ جو تم گواہی دے رہے ہو یہ اس کی نماز کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کی روزے کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کی حج کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کی زکوٰۃ کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کے حسنات کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کی خیرات کی گواہی نہیں ہے۔ پھر گواہی کس چیز کی ہے؟ کہ مرنے والے کے بارے میں، کیونکہ شیعہ کے امام بارگاہ میں جنازہ رکھا ہے تو شیعی کا ہوگا نا۔ یہ جو تم گواہی دے رہے ہو، نہ اس کے نماز کی گواہی ہے، نہ روزے کی گواہی ہے، نہ حج کی گواہی ہے، نہ زکوٰۃ کی گواہی ہے، تم گواہی دے رہے لا نعلم منہ الا خیرا۔ اے پروردگار، نماز تو جان، روزہ تو جان، حج تو جان، زکوٰۃ تو جان، میں تو خالی اتنا جانتا ہوں مرنے والا علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا۔ صلوات اے پروردگار، اس کی نمازیں تو جانتا ہے، میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ جو میں گواہی دے رہا ہوں لا نعلم منہ الا خیرا، میں اتنا جانتا ہوں جنازہ امام بارگاہ میں رکھا ہے، کسی منافق کا تو ہوگا نہیں، کسی کافر کا تو ہوگا نہیں، اہل بیت کے چاہنے والے کا ہوگا۔ پروردگار میں جو گواہی دے رہا ہوں، یہ گواہی دے رہا ہوں کہ مرنے والا علی کا چاہنے والا تھا، مرنے والا علی کا ماننے والا تھا، مرنے والا علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا، تو یہ اس کے عمل کی گواہی نہیں ہے، یہ اس کے عقیدے کی گواہی ہے، یہ اس کی عبادت کی گواہی نہیں ہے، علی کی ولایت کی گواہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ سلامت رہی سلام۔ اچھا جو لوگ جواب نہیں دے رہے نعرے کا، کچھ پرابلم ہے کیا؟ پھر بھی شاید کچھ مزہ نہیں آتا نعرے میں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نہیں بچا دیکھو جملہ کہوں میں، ابھی 10 مجلس کم سے کم ابھی اور ہیں، میں آپ کو بتاؤں میرا ٹاپک ہمیشہ فضائل رہتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اچھا میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کا نام نہیں لوں گا، محرم واپس آ رہا ہے، پھر آئے گا، پھر جانا پڑ سکتا ہے دوبارہ، تو ایسا ہی ہو رہا تھا کہ ایک نعرہ لگا رہا ہے، 2-4 آدمی جواب دے رہے ہیں، وہ خاموش بیٹھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہو، کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کہ وہ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ میں سنو، یہاں تم شرما رہے ہو، اگر وہاں وہ شرما گئے نا تو جہنم کے علاوہ راستہ نہیں ملے گا۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, बख्शिश का सामान अहले बैत ही है। इबादतों पे गुरूर ना करना अपनी। शैतान ने 6000 साल इबादत की थी अल्लाह की। कितने? 6000 साल। हमारी उम्र 70 साल तो बढ़ नहीं होती, 80 से। तो 80 साल की, वो भी 15 साल और निकाल दो, जितने हमने छोड़ दी उनका मसला अलग। वो 6000 साल की इबादत अल्लाह ने मुंह पे मार के बाहर निकाल दिया शैतान को। हाँ, ये फकत ये जो जन्नत का रास्ता है, ये फकत अहले बैत ही का रास्ता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तकी बहजत, नाम सुना है? एक अजीम आरिफ आलिम। वो एक जुमला पढ़ते हैं, कहते हैं कि कूफे का रहने वाला एक नासबी और एक है मौला का चाहने वाला मुहिब अली। बराबर में जो उसका नेबर है वो नासबी है, अली को मानता ही नहीं है। ये जो चाहने वाला है, कोई हर रोज हर शबे जुमा या महीने में ये जियारत के लिए मौला की जाता है नजफ। अब वाकई लंबा है मगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, वक्त में इंशाल्लाह अपनी बात तमाम कर दूंगा। ये जब जाता है जियारत के लिए, तो ये नासबी है, ये हर रोज इस पर तंज करता है, टोन मारता है, क्यों जाते हो, ये तो बिदअत है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, और हर रोज ये इस पे। अच्छा, एक जुमला कहूं मैं आपको, सदकात खैरात आप करते हो, अच्छी बात है, मगर नासबी को सदका भी मत देना। ये मसला है अब्दुल्लाह सिस्तानी का। दुश्मनाने अहले बैत इस लायक है ही नहीं कि उस पर रहम किया जाए। अली का दुश्मन रहम के काबिल नहीं है। फरमाया जैसे ही काफिर को दे सकते हो आप सदका, सदका आप काफिर को दे सकते हो, नासबी को नहीं। जाके पढ़िएगा फितरा सदका ये सब काफिर को नहीं, सदका काफिर को दे सकते हो, दुश्मन अली को नहीं। लेकिन जब वो जाता है तो ये तंज करता है, टोन मारता है कि तुम जाते हो बिदअत है, ये क्या है तुम्हारा अली क्या। और ये हर रोज। एक दिन उसकी हिम्मत बढ़ी तो इसने तंज इस पे टोन किया, बल्कि अली पे तंज किया। तो ये कहता है कि आज जाके मैं तेरी शिकायत अली से करूंगा, आज मैं तेरी शिकायत अली से करूंगा। ये कहता है कि जा और जाके अपने अली से शिकायत करना, क्या कर लेगा तेरा अली, अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर लेगा तेरा अली। ये पहुंचा, और पहुंचने के बाद इसने मौला के जरिए जाली को पकड़ा, जरिए की कहा, या अली जब तक वो मुझे कह रहा था मैं बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज उसने आपके ऊपर गुस्ताखी की है। मैं अली का चाहने वाला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अहले बैत के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करेगा। या अली आप उसको सजा दे। जरी से आवाज आई, आयतुल्लाह बहजत फरमाते कहते हैं कि अच्छा एक काम कर, मेरे लिए उसे माफ कर दे। नासबी अभी तो मैं कह रहा सदका भी नहीं देना है, मेरे लिए उसे माफ कर दे। कहा या अली अगर आप कहते हैं तो मैं माफ कर देता हूं, मैं अगर आप कहते हैं मैं माफ कर देता हूं, मगर मौला क्या मैं पूछ लूं कि वो तो नासबी है, आपको मानता ही नहीं है, और आप उसके लिए माफी की बात कह रहे हो, मौला उसको सजा क्यों नहीं दे रहे हो। सुने जुमला, अली ने उसे कुछ बताया, ये वापस आया। जैसे ही वापस आया वो नासबी अपने दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही आया इसने फिर तंज किया, कराया शिकायत अली से, क्या बिगाड़ लिया तेरे अली ने, क्या बिगाड़ लिया तेरे अली ने मेरा। कहला मैंने शिकायत तो तेरी की थी अली से, और अली तेरा बिगाड़ भी सकता था, मगर मेरे मौला ने कहा तुझे कि मेरे लिए इसे माफ कर दे। ये हंसा कि मुझे माफ कर दे, जब कुछ ना हुआ कि माफ कर दे, कहला कुछ नहीं हुआ माफ कर दे। कहने क्यों माफ कर दे। कहा सुन, अब ये सुनाता अली ने इससे क्या कहा, सुन कभी ऐसा हुआ है कि तू फुरात के किनारे पे गया, फुरात पे गया था, कहां गया था, क्या कभी ऐसा भी हुआ है, ये जुमले अली ने सुना, इसे ये सुना रहा इसको, क्या कभी ऐसा भी, अली ने क्यों माफ किया, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तू फुरात के किनारे पहुंचा हो। कहा कई बार गया। कि कभी ऐसा भी हुआ है, तो एक दिन ऐसा हुआ था कि तू फुरात के किनारे टहल रहा था, तूने बहती हुई फुरात को देखा और एक तरफ करबला के लाशों को देखा, कब्रों को देखा, और तेरे जहन में तूने एक जुमला कहा, सुना गौर से, तुमने एक जुमला कहा, ए इब्ने जियाद अगर तुझे हुसैन को कत्ल करना ही था तो कर देता, लेकिन इतनी बड़ी फुरात बह रही है, इतना पानी बह रहा है, अगर कत्ल करना ही था तो कर देता। ये तो नासबी है ना, कत्ल करना तो कर देता, कम से कम पानी तो पिला देता, तुझे प्यासा कत्ल नहीं करना चाहिए था। कि क्योंकि मेरा मौला ये कहता है क्योंकि तूने उसके बेटे हुसैन के गम के लिए एक लफ्ज फकत इस बात का एहसास किया है कि इब्ने जियाद तुझे कत्ल करना ही था तो कर देता, मगर कम से कम पानी तो पिला देता, इतनी बड़ी फुरात बह रही है, कम से कम पानी तो पिला देता। बस जैसे ही इसने जुमला सुना, ये सुना रहा इसको पूरी कहानी, इसने उसकी आंखों ये जुमला सुना,
اپنی جگہ سے اٹھا, دوڑتا ہوا نجف پہنچا, سیدھا نجف. اور نجف میں پہنچنے کے بعد اس نے ناسبی ہے علی کے روزے پہ, مولا تجھے سلام, اے علی تیرا کلمہ پڑھتا ہوں, میں مسلمان ہوتا ہوں, تجھ سے محبت کرتا ہوں, تیری ولایت کا اقرار کرتا ہوں. اب یہ پریشان کہ اب تک تو علی پہ طنز کر رہا تھا, ٹونٹ کر رہا تھا, اسے کیا ہوا؟ میں نے خالی قصہ سنایا ہے, اسے کیا ہوا کہ دوڑتا ہوا نجف آ گیا, علی کی ولایت کا اقرار کر لیا, علی کو مان لیا. اب یہ پوچھا, بتا ہوا کیا, تجھ میں جس میں چینج کیوں آیا, کیا ہوا؟ کہنا سن, یہ جو تو کہانی سنا رہا ہے, یہ جو قصہ تو سنا رہا ہے, خدا کی قسم یہ بات حق ہے, یہ بات سچ ہے. اور میں فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا, میں نے جملہ کہا تھا, نہیں کہا نہیں تھا, فقط میرے ذہن میں بات آئی تھی, فقط دل میں بات آئی تھی. ابن زیاد اگر قتل کرنا تھا کر دیتا, اتنی بڑی فرات بہ رہی تھی, کم از کم پانی تو پلا دیتا. خدا کی قسم یہ بات یا تو میرا دل جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے, میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی نہیں, اور یہ بات میرے لبوں پہ آئی نہیں. یہ میرے دل کی بات تھی, میرے ذہن کی بات تھی. میرے دل کی بات تیرے علی تک پہنچ جانا یہ دلیل ہے کہ علی جسموں پہ نہیں دلوں پہ حکومت کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دل کی بات تیرے علی تک پہنچ جانا, یہ بات میں نے کبھی زبان سے نہیں نکالی, میرے دل میں تھی, میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی. اور میرے دل و ذہن کی بات علی تک پہنچ جانا یہ دلیل ہے کہ علی حق ہے, وہی خلیفہ رسول ہے, وہی جانشین رسول ہے, وہی حق ہے. اور اسی لیے لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں, اہل بیت دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جسموں پہ حکومت کرنا آسان ہے, دلوں پہ حکومت کرنا, جو دلوں کے حال سے واقف ہو جائے, جو ذہنوں کو پہچان لے, اسے علی کہتے ہیں. جو ذہنوں کو پہچان لے اسے حسین کہتے ہیں. ذان گرامی, شب 2 محرم ہے, اور اس تاریخ میں آپ ورود کربلا, حسین کا کربلا کے میدان میں آنا, یہ پڑھتے ہو آپ. ایک جملہ کہوں اور انشاءاللہ مسائل. حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں, پہلا عمل مولا نے کیا کیا ہے کربلا میں پہنچ کر؟ پہلا عمل حسین نے کربلا کی زمین خریدی ہے. آپ پوچھیں مولا سے کتنے دن رہیں گے حسین کربلا میں؟ 2 کو پہنچے ہیں, 8 کو شہید ہو جانا, 10 کو شہید ہو جانا ہے. کتنے دن؟ 8 دن. نماز بھی پوری نہیں ہوتی, قصر ہو جاتی ہے. اے مولا 8 ہی دن تو رہنا ہے, یہ 8 دن کے لیے زمین کیوں خرید رہے ہیں, ایسے ہی رہ لیجیے. تو شاید حسین جواب دے کہ میں برداشت نہیں کرتا کہ کسی کی جگہ پہ ایک لمحے کے لیے بھی رہوں. جو حسین کسی کی جگہ پہ ایک لمحے, ایک دن کے لیے ٹھہرنا گوارا نہ کرے, کیا وہ اس بات کو گوارا کرے گا, قبول کرے گا کہ اس کا عزادار, اس کا چاہنے والا کسی کا مال غصب کر لے, کسی کی جائیداد غصب کر لے, کسی کا حق غصب کر لے؟ حسین کو پہچاننا آسان نہیں ہے, حسینی بننا آسان نہیں ہے. اگر سب ہوتے تو کربلا میں بہت ہوتے, مگر حسین فقط 72 ہے. 72 کربلا میں پہنچے حسین. اذان گرامی, سواری ہے حسین کی, جیسے ہی کربلا میں پہنچی ہے, کربلا کی زمین پر زلزلہ حسین کا رک گیا. حسین ہے بار بار اسب باوفا سے کہتے ہیں, میرے وفادار آگے بڑھ. 2 مقام ایسے ہیں جہاں زلزلہ حسین کے کہنے سے بھی آگے نہیں بڑھا. ایک ہے جب حسین کربلا میں پہنچے, اور ایک وہ موقع جب حسین عصر عاشور در خیمہ پہ آ کے حسین نے کہا تھا بہن زینب تجھ پہ میرا آخری سلام, اور حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. کب؟ جب سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹ گئی تھی. 2 موقع جب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. روایتیں ہیں کہ حسین نے 7 گھوڑے بدلے ہیں, مگر حسین کی سواری کربلا سے آگے نہیں بڑھتی. اچھا حسین تو حسین ہے نا, امام وقت ہے. کہ عباس ایسا کرو, جو برابر میں بستی ہے وہاں سے کسی کو بلا کے لے کے آؤ, پتا تو چلے یہ جگہ کون سی. حسین جانتا ہے, تاکہ بات ہم تک پہنچے. لایا گیا. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہ مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہ کوئی اور نام؟ کہ مولا اسے نینوا کہتے ہیں. کوئی اور نام؟
کہا مولا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام؟ کہا مولا ہمیں اتنا ہی پتا ہے۔ کہا ایسا کرو واپس جاؤ، شاید تمہاری بستی میں کوئی بزرگ ہو، کوئی بوڑھا ہو، اسے شاید کوئی نام پتا ہو۔ ایک بوڑھے کو لایا، چل نہیں سکتا، لایا گیا، پوچھا یہ بتاؤ اس جگہ کوئی اور نام بھی ہے؟ شط فرات، نینوا، القمہ، غازریہ۔ کہا مولا ہاں اس کا ایک نام اور بھی ہے، مگر وہ نام ہم نے لینا چھوڑ دیا۔ کون سا نام؟ کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنا، حسین نے کہا عباس سواریاں اتار دو، ہمارے خیمے یہی لگیں گے۔ بس جیسے ہی خیمے کی بات آئی وہ ضعیف تھا، تڑپ گیا۔ اے فرزند رسول اتنا کہوں گا خبردار اس مقام پہ نہ ٹھہریے۔ کیوں؟ کہ یہ تو تاریخ رہی ہے اس کربلا کی، کوئی نبی اور کوئی نبی زادہ ایسا نہیں جو اس کربلا سے گزرا ہو اور اس کے بدن سے خون نہ جاری ہوا ہو، اس کو اذیت نہ پہنچی ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ حسین کہتے ہیں بزرگ تو نے فقط سنا ہے، ارے میں تو جانتا ہوں یہی وہ مقام ہے جہاں میرے کلیل جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹے گی، یہی تو وہ مقام ہے جہاں میں قاسم کی لاش کے 72 ٹکڑے اپنی ابا کے دامن میں اکٹھا کروں گا، ارے یہی تو وہ مقام ہے جہاں میں اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھاؤں گا، یہی تو وہ مقام ہے جہاں میرا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تیر ہرملہ سے شہید کیا جائے گا۔ عزیزو خیام لگ رہے تھے کہ ایک بار زینب تڑپی، فضا کو آج فضا جا کے میرے بھائی کو بلا کے لا۔ حسین آئے، اے زینب، اے بہن زینب کیوں روئی، کیوں بلایا؟ کہ بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ اے بھیا اس کی مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آتی ہے۔ اے بھیا جب سے یہاں پہنچے ہیں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں۔ حسین تڑپ گئے، زینب پہچان، ارے یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اے زینب یہ فاطمہ زہرا ہے، ہم نے مدینہ چھوڑا تھا، فاطمہ نے بقی چھوڑی تھی، اماں ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ آواز زینب یہ کربلا ہے، ارے یہی تو وہ مقام ہے جہاں تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ جزاؤکم ربکم خیر جزا، اللہ آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ زال گرامی حسین نے خیام کو لگایا اور لگانے کے بعد ایک بار بنی اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد دیکھو میں نے تم سے زمین خرید لی ہے مگر میری 2 شرطیں ہیں، میری 2 شرطیں ہیں۔ اور تصور کریں کہ حسین نے آپ کو کہاں کہاں یاد کیا کہ سنو یہاں ہماری شہادتیں ہوں گی، ہمارے روزے، ہماری قبریں بنیں گی، دیکھو میرے چاہنے والے یہاں آئیں گے، جب میرے زوار میری زیارت کے لیے آئے تو انہیں کربلا میں 3 دن مہمان رکھنا، دیکھو میرا کوئی زائر بھوکا نہ رہے، میرا کوئی زائر پیاسا نہ رہے۔ یہ 2 مقام ایسے ہیں جب حسین کربلا پہنچے تب آپ کو یاد کیا، اور وقت آخر جب سجاد سے رخصت ہو رہے تھے ایک جملہ کا، میرے لال جب قید شام سے چھٹ کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ کہنے کے بعد حسین نے کہا دیکھو مہمان بنانا، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو ہماری شہادتیں واقع ہو جائیں گی تو تم ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ حسین نے وصیت کی کہ جاؤ اور جا کے اپنی خواتین کو بھیجو۔ خواتین آئی، حسین نے پھر وصیت کی دیکھو اگر تمہارے مرد یہاں نہ آ سکے تو تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ جاؤ جا کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ کتنا مظلوم ہے آپ کا آقا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ عزیزان گرامی زمانے کا امام کہتا ہے میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کا لاشا بے گولو کفن کربلا کے میدان میں پڑا رہا۔ 11 محرم آ گئی، حسین کا لاشا ایسے ہی پڑا رہا۔ میں کہوں گا سجاد ارے آپ کے بابا کو دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، وصیتیں کی تھی، ارے آپ اٹھا کے ایک مٹھی خاک اپنے بابا کے لاشے پہ ڈال دو تو شاید سجاد اپنے بنے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دکھائے ارے میں کیا کروں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار۔ تو ماتم حسین